اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شجر و حجر بھی گفتگو فرماتے تو جانور بھی اپنے دل کا حال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے۔ امام ابن سعد اور امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے جانوروں کا ذکر کرتے ہوئے اس خوش نصیب سیاہ گدھے کا ذکر بھی کیا ہے جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری فرماتے تھے، اور پھر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس گدھے نے بھی موت کو گلے لگا لیا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں ایک سیاہ گدھا پایا۔ اس کو زنجیریں بندھی ہوئی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کلام فرمایا تو اس نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے عرض کیا میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دادا کی نسل سے 60 گدھے پیدا کیے، ان میں سے ہر ایک پر نبی کے سوا کسی نے سواری نہیں کی۔ میں توقع کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سوار ہوں، کیونکہ ہماری نسل میں سے صرف میں ہی باقی بچا ہوں اور انبیاء کرام میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک یہودی کے پاس تھا، میں اسے جان بوجھ کر گرا دیتا تھا، وہ مجھے بھوکا رکھتا اور مجھے مارتا پیٹتا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ آج سے تیرا نام یعفور ہے، آج سے تیرا نام یعفور ہے، اے یعفور۔ اس نے لبیک کہا۔ راوی بیان کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سواری فرمایا کرتے اور جب اس سے نیچے اتر جاتے تو اسے کسی شخص کی طرف بھیجتے، کا دروازہ اپنے سر سے کھٹکھٹاتا اور وہ جب شخص باہر لاتا تو اسے اشارے سے کہتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں۔ بس جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو وہ ابن حیثم بن تہان کے کنویں پر آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں اس کنویں میں کود گیا۔ وہ کنواں اس کی قبر بن گیا۔